معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی 101 نمبر آیت تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 102 پڑھیں گے۔ اس میں جادو کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو ہم اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّبَعُوا اور اتبعوا انہوں نے پیروی کی، ما جو تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیطان، اللہ پر ملکی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی۔ وَاتَّبَعُوا ما تتلو الشیاطین علی ملکی سلیمان، وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین جو شیاطین پڑھتے تھے، علی ملکی سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں۔ وما کفرا اور نہیں کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین اور لیکن شیاطین نے، کفروا کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو۔ وما کفر سلیمان اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا اور لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو۔ اس میں جادو کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیاطین پڑھتے تھے۔ کس زمانے میں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین جو جادو کرتے تھے اس کی انہوں نے پیروی کی، یعنی جادو کے عمل کو سیکھا۔ اسلام کے مطابق جادو کرنا، جادو کا عمل اور اس کو پڑھنا اور اس کو سکھانا، تمام کام سختی سے منع ہے، حرام ہیں، لیکن لوگوں نے شیاطین کی پیروی کی اور جادو سیکھا۔ جادو کے ساتھ وہ دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے اور دوسروں کو نقصان پہنچا کر ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتے تھے، جس کی وجہ سے گھروں میں فساد برپا ہوتے تھے۔ اور جو جن ہیں وہ غیر مادی مخلوق ہیں، جس طرح روح، اسی طرح سے جن بھی غیر مادی مخلوق ہیں۔ یہ انسان کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور وسوسے ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان کو غلط راستے کی طرف بھٹکاتے ہیں، غلط عمل کی طرف بھٹکاتے ہیں، جس سے وہ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر، دوسروں سے جیلس ہو کر، دوسروں کے کاروبار کو تباہ کر کے، دوسروں کے گھروں کو تباہ کرنے کے لیے مختلف عمل کر کے جادو کے عمل کرتے ہیں جو کہ شیاطین ان کو سکھاتے ہیں، اور اسلام میں یہ سب کچھ سختی سے منع ہے۔ آگے دیکھیں، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین اللہ پر، ملکین دو فرشتے، ببابل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو بابل شہر میں تھے، وہ جادو ان کو آتا تھا۔ وہ لوگ ان کے پاس جب سیکھنے کے لیے آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں سکھانا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سکھانا شروع کر دیا، اور جب سکھاتے تھے تو ساتھ ہی کہتے تھے کہ جو ہم سکھا رہے ہیں وہ آگے کسی کو نہ سکھانا۔ خود بھی سیکھ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کسی کو نہیں سکھائیں گے، لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ لوگوں کو سکھانا شروع کیا، اور جادو بھی وہ تھا جس کے ساتھ وہ میاں بیوی میں اختلاف ڈالتے تھے۔ ظاہر ہے جب میاں بیوی میں اختلاف پڑے گا تو گھر کا شیرازہ ہی بکھر جائے گا، جب شیرازہ بکھر جاتا ہے گھر کا تو سارا گھر تباہ ہو جاتا ہے، تو جب ایک گھر تباہ ہوتا ہے تو معاشرے کی جو شیرازہ بندی ہے وہ آہستہ آہستہ بکھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھیں، وما انزل علی الملکین اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر۔ آگے دیکھیں، وما یعلمان اور وہ نہیں سکھاتے تھے، من سے احدن کسی ایک کو، وما یعلمان من احدن اور وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ کہتے تھے، انما بے شک، نحنو ہم، فتنۃ آزمائش ہیں، فلا تکفر پس تم کفر نہ کرو۔ پھر دیکھیں، وما یعلمان من احدن وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا یہاں تک کہ وہ کہتے تھے، انما نحن فتنۃ کہ بے شک ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر پس تم کفر نہ کرو۔ یعنی ہاروت اور ماروت کے پاس جب لوگ جادو سیکھنے کے لیے آتے تھے تو وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ نہ سیکھو، ہم تو آزمائش ہیں، یہ تو ایک فتنہ ہے جادو، لیکن پھر بھی وہ سکھا دیتے تھے۔
فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرو، فیتعلمون، تو پس وہ ان سے سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، فیتعلمون منہما، تو وہ لوگ ان دونوں سے سیکھتے تھے، ما یفرقون، جو جدائی ڈالیں، بہی، اس کے ساتھ، بین المرئی و زوجہ، میاں اور بیوی کے درمیان، یعنی وہ جادو اس وقت سب سے زیادہ، ہاروت اور ماروت کے زمانے میں جو سب سے زیادہ جادو چلتا تھا وہ میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ڈالنے کا تھا۔ جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ جب میاں بیوی میں اختلاف پڑتا ہے تو گھر کا شیرازہ ہی بکھر جاتا ہے، اولاد کی صحیح پرورش نہیں ہو پاتی، اور جب اولاد کی صحیح پرورش نہیں ہو پائے گی، ماں باپ کا آپس میں اختلاف ہوگا، میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہوگا، تو وہ اولاد جو ہے وہ معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتی ہے، کیونکہ ان کی صحیح طور پر تربیت ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ جادو سکھاتے تھے جس سے میاں بیوی میں اختلاف بنتا تھا اور گھروں کے گھر تباہ ہو رہے تھے۔ وما ہم بضارین، وما ہم، اور وہ نہیں تھے، بضارین، نقصان پہنچاتے، بہی، اس کے ساتھ، من احدن، کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، وما ہم بضارین بہی من احدن الا باذن اللہ، اور وہ اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے کسی کو بھی مگر اللہ کے حکم سے، یعنی وہ جادو جو سکھاتے تھے اس سے بچنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، انسان، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو طاقت دی ہے، وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی یہ فرمان ہے کہ میرے علاوہ کوئی کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو اسلامی طریقہ ہے، جادو ٹونے سے بچنے کے لیے، باوضو رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، جتنا ہو سکے آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ الفلق پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بچنے کے ہمیں طریقے بتائے ہیں کہ جب ہم یہ سب کچھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان پہنچائے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو فائدہ نہ دے، یعنی اس کے ساتھ وہ جادو سیکھتے تھے جس سے وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ وَلَقَدْ، اور بے شک، عَلِمُوا، انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جس نے اس کو خریدا، مَا لَهُ، نہیں ہے اس کے لیے، فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں، مِنْ خلاق، کوئی حصہ۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور بے شک انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس نے اس کو خرید لیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، خلاق من حصہ، نہیں، ان کو یہ پتہ تھا کہ جو جادو سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے باز نہیں آتے تھے۔ وَلَبِئْسَ، اور ضرور برا ہے، مَا شَرَوْا، جو انہوں نے سودا کیا، بِہِ، اس کے ساتھ، أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں کا، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بے شک ضرور برا ہے جو انہوں نے اس کے ساتھ اپنی جانوں کا سودا کیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں اس بات کا علم ہوتا، یعنی انہیں اس چیز کا پتہ بھی تھا کہ جس کے ذریعے وہ دوسروں کو، خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچا رہے ہیں، اس سے ان کا بھی نقصان ہے، ان کی آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ جس پر جادو کیا جا رہا ہے وہ تو ایک اذیت سے گزر رہا ہے، وہ تو ایک تکلیف میں مبتلا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن جو کرنے والا ہے اس نے بھی بہت غلط سودا کیا، اس نے اپنی دنیا بھی تباہ کی اور اس نے اپنی آخرت بھی تباہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شیطانی وسوسوں سے بچائے، ایسے لوگوں سے بچائے جو ایسے عمل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اللہ نے ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس رکوع کی آخری آیت دیکھیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ، آمنوا، ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری کرتے، لَمَثُوبَةٌ، تو ضرور ثواب پاتے، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے پاس سے، خیرٌ، بہتر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور پرہیزگاری کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس سے ضرور بہتر ثواب پاتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے، یعنی اگر وہ اللہ سے ڈرتے، لوگوں سے حسد نہ کرتے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرتے، تو اللہ سے ڈرتے، پرہیزگاری کرتے، تو ان کے لیے ضرور اللہ کے پاس بہترین اجر ہوتا۔ کاش کہ ان کو اس چیز کا علم ہوتا۔ جادو برحق ہے، اس سے بہت لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ذہنی اذیت پہنچتی ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شیطانی حملوں سے محفوظ فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شیطانی حملوں سے محفوظ فرما کر اپنی رحمت میں داخل کرے۔ چلتے پھرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، سورۃ الفلق پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں، جتنا ممکن ہو اللہ کا ذکر کریں، آیت الکرسی کثرت سے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان شیطانی حملوں سے انشاءاللہ محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔